السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. لاسٹ ویک میں ہم نے تاریخ بنو عباس شروع کی تھی. بنو عباس جو ہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی تحریک کو کیسے کامیابی سے ہمکنار کیا. بنو امیہ سے یہ حکومت انہوں نے کیسے حاصل کی اور اس حکومت کو حاصل کرنے میں کون سے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور بنو امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے. یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر تھا. آج ہم سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے جو کہ ابو العباس عبداللہ الصفا کے نام سے ہے اور یہ 132 ہجری سے 136 ہجری تک اس کا پیریڈ ہے. عبداللہ الصفا جو ہیں یہ محمد بن علی عباسی کے بیٹے تھے. محمد بن علی عباسی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن علی عباسی نے تحریک کی سربراہی ابو ہاشم سے حاصل کی تھی. ابو ہاشم جو ہیں یہ اہل بیت میں سے تھے اور انہیں زہر دیا گیا تھا اموی خلیفہ کی طرف سے اور اتفاقاً یہ حمیمہ کے گاؤں کے قریب آ کے ان کی وفات ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے تحریک کی سربراہی جو ہے وہ محمد بن علی عباسی کے سپرد کر دی. ان کی پیدائش یعنی عبداللہ الصفا کی پیدائش جو ہے وہ حمیمہ کے گاؤں میں ہوئی تھی. حمیمہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان بلقا میں واقع ایک قصبہ تھا اور یہ قصبہ جو ہے یہ عباسیوں کو امویوں نے جاگیر کے طور پہ دیا تھا. عبداللہ الصفا نے اپنی ساری تعلیم یہیں سے حاصل کی اور وہ بڑا پڑھا لکھا اور بہت باذوق انسان تھا. اس حوالے سے علامہ سیوطی کی ایک جو یعنی ہسٹری ہے اس کے بقول اس نے اپنے بھائی ابراہیم سے مختلف احادیث پڑھی تھیں اور اس کی والدہ کا نام رائتہ الحارثیہ تھا. آپ کو شارٹ کوسچنز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو العباس الصفا کی والدہ کا کیا نام تھا. عمر میں وہ اپنے بھائی منصور سے چھوٹا تھا یعنی اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بھائی منصور کو خلیفہ بنایا جاتا لیکن اس حوالے سے بھی ایک روایت مشہور ہے کہ چھوٹے بھائی کو خلیفہ کیوں بنایا گیا کہ جب ایک عباسی دائی ابو محمد صادق خراسانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں محمد بن علی عباسی سے ملنے آیا تو وہ اپنے اس لڑکے کو یعنی عبداللہ الصفا کو اٹھا کے باہر لے آئے اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ آپ کا سردار ہے. حالانکہ اس وقت بچے کی عمر صرف 15 دن تھی. یہی وجہ ہے کہ اس روایت کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائیوں سے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو پہلا عباسی خلیفہ نامزد کیا گیا. طبری اور علامہ سیوطی کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا کہ خلافت ان لوگوں میں منتقل ہوگی اور ان کی اولاد کو ہمیشہ سے اس کی توقع تھی. یعنی یہ ایک طرح سے پیشین گوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تحریک عباسی کے اس وقت کے قائد اعلیٰ ابراہیم نے اپنی وفات سے پہلے ابو العباس صفا اور ابو جعفر منصور کو وصیت کی تھی کہ وہ حمیمہ سے کوفہ منتقل ہو جائیں. اس میں کیا حکمت تھی کہ اگر یہ دونوں بھائی بر وقت کوفہ نہ پہنچتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابو سلمہ خلال جو کہ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوا تھا اور اس ٹائم وہ عباسیوں کا حامی تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ خلافت جو ہے یہ اہل بیت کے لیے حاصل کی جا رہی ہے. اگر یہ دونوں بھائی بر وقت کوفہ نہ پہنچتے تو یہ پاسبل تھا کہ ابو سلمہ خلال جو ہے وہ مسند خلافت کو اہل بیت کے حوالے کر دیتا یعنی اولاد علی میں منتقل کر دیتا. ابو مسلم خراسانی جو کہ دوسرا عباسی دائی تھا اور بڑا یعنی مؤثر انسان بندہ تھا ان کی حکومت کا، ابو مسلم خراسانی کو جب ان کے کوفہ آنے کی اطلاع ملی تو وہ بھی فوراً کوفہ آ گیا اور اس نے سب سے پہلے ابو العباس عبداللہ کی بیعت کر لی. اس کے بعد جس قدر بھی عباسی دائی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی بیعت کرنی شروع کر دی. ابو سلمہ خلال جس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ خلافت جو ہے یہ جلد یا بدیر اہل بیت کے سپرد کی جائے گی، اس نے بھی تاخیر سے ہی صحیح بعد میں ہی صحیح لیکن بہرحال اس نے بھی صفا کی بیعت کر لی. اس کے بعد ابو العباس الصفا بہت سارے لوگوں کے ہجوم میں 12 ربیع الاول کو جامع مسجد کوفہ آیا اور وہاں لوگوں نے فوراً اس کی بیعت کر لی اور اس طرح سے عباسی خلافت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا.
اب اس ضمن میں ایک بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو پہلا خطبہ تھا اس کو تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس نے اپنا جو پہلا خطبہ دیا وہ اس کی جو خلافت تھی یا اس کے بعد کے اقدامات جو تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کرتا تھا، اور یہ خطبہ بہت فصیح و بلیغ تھا، یعنی اس نے اپنا مطمع نظر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں بیان کیا تھا۔ اس میں اس نے سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اسلام کو پسندیدہ دین یعنی قرار دیا، اور اس کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس حوالے سے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو عباس کی امداد کی اور انہیں اسلام کا اہل اور قلعہ بنایا۔ اس کے بعد آپ نے یعنی عبداللہ صفان حاضرین جو وہاں پہ لوگ موجود تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل بیت نبوی سے ثابت کیا، اور صحابہ اکرام کی خلافت اور حکومت کی تعریف کی، لیکن بنو امیہ کی بہت مذمت کی، اور ساتھ میں اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بنو امیہ نے جو مظالم کیے ہوئے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا اور بنو عباس کو ان کا حق مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اہل کوفہ کی خدمات کو سراہا اور اس حوالے سے اعلان کیا کہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت کے صلے میں آپ کے وظائف میں 100 درہم کا اضافہ کرتا ہوں تاکہ آپ پرامن رہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، یعنی لوگوں کو اپنی حمایت میں جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو سب سے اہم بات تھی کہ اس نے انہیں ایک یعنی دھمکی بھی دی، انتباہ کیا یا ڈراوا بھی دیا کہ خبردار ہو جو میں صفا ہوں۔ صفا کا مطلب ہوتا ہے خون بہانے والا، خون ریز، یعنی میں نے اپنے آپ کو صفا کا لقب دیا ہے یا میں نے اپنے آپ کو صفا ٹھہرایا ہے، یعنی میں خون ریز ہوں، خون بہانے والا ہوں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یعنی حکومت کے خلاف جائے گا یا امور خلافت کے خلاف جائے گا تو اس سے میں بہت سختی سے نپٹوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی بخار کی وجہ سے صفا ممبر سے اتر آیا اور باقی خطبہ جو تھا اس کے چچا داؤد بن علی نے دیا، اور اس طرح سے خلافت بنو عباس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قائم ہو گئی، اور پہلا خلیفہ ابو العباس صفا جو ہے اس نے خلافت کی ذمہ داریاں سونپ لیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے لیکچر جو ہے نیکسٹ آپ کا وہ بنو عباس کی مشکلات کے حوالے سے، یعنی بنو عباس کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں خلافت کے حوالے سے یا